پیشاب کرنے کے بعد وضو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو پیشاب کے بعد قطروں کے مسائل ہوں، قطرے آتے ہوں، تو ایسی صورت میں، ایسی صورتحال میں وہ وضو کس طریقے سے کرے گا؟ تو یاد رہے کہ اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلا یہ کہ پیشاب کرنے کے بعد یا تو کچھ دیر یعنی 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ تک ان قطروں کا جو تسلسل ہے، یعنی 15 منٹ تک قطرے آتے ہیں، یا دوسری صورتحال کہ مستقل طور پر اس کو قطروں کا مرض ہے یا قطروں کی بیماری ہے، تو وہ کس طریقے سے وضو کرے گا۔ پہلی صورتحال کو اگر لیں، اگر پیشاب کے بعد صرف چند منٹ قطرے آتے ہیں تو اسی صورتحال میں وہ یہ ایسی تدابیر اختیار کرے گا جن سے وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، اپنے کپڑوں کو ناپاک ہونے سے بچائے، اور وہ انتظار کرے گا، کوئی ٹیشو یا کوئی ایسی چیز استعمال کرے گا جس سے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں، اور جب قطرے بند ہو جائیں تو پھر وہ طہارت حاصل کر کے، یعنی صاف کر وضو کر کے پھر وہ اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یا اس کے دوسرے جو جس طریقے سے روکا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے کپڑوں کی یا وضو کی احتیاط کی جا سکتی ہے، یہ بالمشافہ کسی سے مل کر اس بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو مستقل طور پر قطروں کا مسئلہ ہے، یعنی اب اس کو اتنا وقت نہیں ملتا، یعنی کوئی شخص وضو کرتا ہے پھر اس کو قطرے آ جاتے ہیں، وضو کر کے کھڑا ہوا قطرے آ گئے، نماز کے لیے اللہ اکبر کیا قطرے آ گئے، تو ایسی صورتحال میں ایسے شخص کو معذور شرعی کہا جاتا ہے۔ یعنی اب ایسا بندہ جس کو مستقل طور پر قطروں کی بیماری ہو، قطروں کا مسئلہ ہو، تو ایسا شخص اب وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ قطروں کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کو معذور شرعی اس کو کہیں گے جس کو اتنا وقت نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، یعنی وضو کرتا ہے قطرے آ گئے، پھر وضو کیا قطرے آ گئے، یعنی ایک جو مثال کے طور پہ اگر 10 منٹ کا وقفہ 10 منٹ نماز میں لگتے ہیں تو وہ 10 منٹ پاک نہیں رہ سکتا، قطروں کو نہیں روک سکتا، تو اب وہ معذور شرعی ہے۔ یا اس کو پورا دن یہ ٹائم ہی نہیں ملتا، مثال کے طور پہ ظہر کی بات کریں تو ظہر سے عصر کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کو 5 سے 10 منٹ ایسے نہیں ملتے جس میں وہ پاکی حاصل کر کے نماز ادا کر سکے، تو ایسا شخص معذور شرعی ہے۔ اب اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ یہ شخص وضو کرے گا، نماز ادا کرے گا، یہ جو قطرے اس کو آ رہے ہیں اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، قطرے چاہے وہ کتنے ہی آئیں، اب اس سے ان قطروں سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ وقت کے ختم ہو جانے سے، یعنی ظہر کے لیے وضو کیا تھا، عصر کے لیے نیا وضو کرے گا، مغرب کے لیے وضو نیا کرے گا، عشاء کے لیے نیا وضو کرے گا، اب وقت ختم ہونے سے اس کا وضو ختم ہوگا۔ اور دوسری چیز، اگر یہ تو قطروں کی وجہ سے اس کو چھوٹ مل گئی، معذور شرعی یہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا، عصر کا وقت شروع ہوگا، اس کا دوبارہ تازہ وضو کرے گا، مغرب کے لیے پھر تازہ وضو کرے گا۔ لیکن اب اگر ان قطروں کے علاوہ اس کو کوئی اور وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو اس سے بھی پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہوئے اپنی وضو اور نماز کو، وضو کر کے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔